بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے، اس کی توفیق سے ہم تمام نماز کے بعد مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری اور بات کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، آج مجھے شراب کے عنوان سے آپ کے پاس کچھ باتیں رکھنی ہیں، چونکہ اسلام میں شراب کوئی معمولی گناہ نہیں، بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ شراب ہے۔ اور اسلام نے اسے کیا کہا معلوم آپ؟ ساری برائیوں کی جڑ ہے، جسے ہم اور آپ فیشن سمجھے ہوئے۔ ایک نوجوان تھا، اس نے میرا نمبر ایڈ کیا ہوا تھا، اس کا اسٹیٹس دیکھنے کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا، نشہ اگر شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل۔ یہ اسٹیٹس تھا۔ میں نے اسے ریپلے کیا، فرشتے تجھے دھر کو کمبر میں لات مارا، تو بھی ناشتا، تیری باٹلی بھی ناشتی۔ تو شراب یہ دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ ایک شرابی جب دنیا کے معاملات میں مال و دولت کے انداز سے پوری طرح برباد ہو گیا تو شرابی کی عورت کو کھانسی ہونے لگی۔ جب کھانسی ہوئی نا تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے مانگے، دیو دی پیسے، میں ڈاکٹر کے پاس جانا۔ انہیں شرابی کیا کریا، کہاں کے پیسے لگی ہے، میری جیب میں باٹل ہے تک اٹھا کے مار۔ کتنے بڑے اناڑی جی تمہیں منجے دارو پلا رہے ہیں، میری کیسی بڑی سی بڑی جائیداد گئی ہے، کہتے تیری چھوٹی کھانسی کی نہیں جاتی، پی۔ تو اسلام میں شراب ہر انداز سے، ہر نائیے سے، ہر نوعیت سے، خطرہ بھی، سمندر بھی، دریا بھی، شکلیں بھی، مختلف انداز کی، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ٹوٹل۔ اور اس کی حرمت آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، صحابہ اکرام باقاعدہ شراب پیتے تھے، بناتے تھے، بیچتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تحفے دیتے تھے، دوائی کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ قرآن بیان فرماتا ہے 3 اسٹیپ میں شراب حرام ہوئی، ایک بار شراب حرام نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ اے نبی، آپ سے یہ لوگ شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ پہلا اسٹیپ، گناہ بڑا ہے، فائدہ۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ارشاد فرمایا فائدہ تو ہے لیکن فائدہ بہت تھوڑا ہے اور گناہ بہت زیادہ ہے۔ سارے مسلمان آپس میں بات کرنے لگے، نفع کم ہے تو صحیح، ہم کم ہی نفع میں اپنے آپ کو مست رکھیں گے، حرام تو نہیں ہوئی، پیتے رہے۔ ایک صحابی نے آ کے مسجد میں شراب کی حالت میں نماز پڑھا دی، اور یہ الٹا سیدھا ہو گیا نا جی۔ آپ شرابی کو اگر مسجد میں لائیں گے تو کھڑا ہوگا، یہاں کا نعبدو وہاں کا نستعین، اڑ گیا جھبا، پھٹ گیا آستین۔ ایسا ہوتا ہے نا شرابی، کیا معلوم اسے ماں کون ہے، بہن کون ہے۔ صحابی آئے نماز پڑھانے کے لیے، صورتوں میں خلط ملط یوں ہوا، آگے پیچھے ہو گئی۔ اللہ نے دوسرا آرڈر جاری کیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے صحابہ، اے مسلمانوں، نماز کے لیے نشے کی حالت میں مسجد کے قریب تک نہ آؤ۔ دوسرا، حرمت کا انداز۔ اب صحابہ کرام نے اور مسلمانوں نے کہا شراب پی سکتے ہیں لیکن نماز کی حالت میں نہیں، یعنی پوری طور پہ حرام نہیں ہوئی ہے،
لیکن اللہ رب العالمین اس کے بعد آگے اسٹیپ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ یہ بہت خطرناک آرڈر، اس میں خطرے کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی اسلام نے، کہا اے ایمان والو، شراب، جوا، آستانے اور تھان، پھال کے پھانسے، یہ سب شیطانی عمل ہے، تم اس سے بچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ نوجوانوں، شراب کی بوتل میں کامیابی نہیں ہے، شراب چھوڑنے میں، ہاں ذرا زور سے بولو سب کو سمجھ میں آئے۔ جو نوجوان گردن اٹھا کے پیتے ہیں نا، پیو شراب نا جی، اتنی پیو کہ کھٹے ڈکارے آئیں، اور پیو، الٹی آنے لگے، اور پیو، نلڈے کو آئے تکا پیو، ڈکارا آئے تکا پیو، گٹار میں گرے تکا پیو۔ فرمایا اگر شراب چھوڑو گے تو کامیاب۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگر نہیں چھوڑو گے تو کیا ہوگا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، لوگوں شیطان اسی شراب اور جوے کو لے کر بھائی بھائی سے بچڑائے گا، دوست دوست کو دور کرے گا، میاں بیوی میں جدائی ڈالے گا۔ قرآن کی آیت کو جو 1400 سال پہلے اتری ہے، آج اس ہلگندہ کی زمین پہ رکھ کے ایک بار نہیں 1000 بار سوچو اللہ کے قرآن میں کتنی سچائی ہے۔ شراب اور جوے کے ذریعے شیطان دشمنیاں ڈالتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر مان کے چلو، اگر کسی عورت کی کسی نوجوان سے شادی ہو گئی اور شادی کے بعد پتا چلا کہ میرا شوہر شرابی ہے، طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ ان کا ستیاناس ہو، بولی نہیں سر کا کر کو دالے دیوانہ منڈا میری چھاتی۔ تو یہ شراب کے ذریعے دشمنیاں، پھر فرمایا والمیسر، جوے کے ذریعے بھی دشمنیاں۔ جا کے دیکھو نا، پہاڑوں کی چھاؤں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، چٹیل میدانوں میں، جب جگری دوست تھے، دن رات جان کو جان دینے والے تھے، جب جوے کی لائن میں آ گئے، ایک دوسرے خون کے پیاسے بن گئے، یہاں تک جوے کے اڈوں پر مرڈر بھی ہو گیا، تاریخ گواہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے، اتنے سب نقصانات کے بعد ایک اور نقصان بیان فرما رہا ہے، وَيَصُدُّكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اے لوگوں شراب کے ذریعے سے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے اور نماز سے روک رہا ہے۔ کس سے روک رہا ہے؟ نماز سے۔ شرابی گنڈا ہو سکتا ہے، لوفر ہو سکتا ہے، بدماش ہو سکتا ہے، نمک حرام ہو سکتا ہے، نمازی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ کہا نماز سے روکتا ہے شیطان، شراب کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ فرمایا شراب کے ذریعے سے دشمنیاں آتی ہیں، شراب کے ذریعے سے ذکر اور نماز سے تمہیں شیطان دور کر رہا ہے۔ اے ہلگندہ کے لوگوں ذرا کان لگانا، اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے میرے بندو اب تو بتا دو تم میری محبت میں شراب چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ بولو نا جی، کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے نا۔ پھر اس کے گھر میں آواز بلند کرو نا جی، فرشتے لکھ کے لے جائیں کہ ہلگندہ میں سدھار آیا ہے۔ بولو جی، شراب چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ انشاءاللہ۔ ایسے نہیں ہم مر جائیں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب حرام ہو تو گئی ہے لیکن ہم نہیں پیئیں گے، ہم دوسروں کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، یہودیوں کو مدینے کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، اے میرے صحابی، جس چیز کو اللہ نے پینے کو حرام کیا ہے اس کے تحفے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ گٹکا دیو، دوست کو دیو، رشتہ دار کو دیو، پڑوس کو دیو، گٹکا گفٹ، پان گفٹ، بڈھا بڈھے کو بیڑی گفٹ۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی، حرام تو ہو گئی، گفٹ یہودی کو دے سکتے ہیں کہ
نہیں، فرمایا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کا تحفہ بھی حرام ہے۔ ایک اور صحابی آئے، اللہ کے نبی شراب تو حرام ہو گئی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہم اس کو جوس بنا کے یا اس کی شکل بدل کے سرکہ بنا کے استعمال کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بہانے نہ بناؤ، بہا دو بہا دو۔ تیسرے صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دوے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، پرمیشن مل جائے، ججمنٹ دے دیجئے نا، قیامت تک آنے والے امت کو معلوم ہو جائے شراب کی شکلیں اور انداز کی حرمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے کہا دوا کے طور پہ استعمال کرنے کی اجازت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے پاگلو لیس فیہا دواؤن لیس فیہا شفاؤن ان اللہ لم یجعل لامتی شفاء ما حرم علیہ۔ تم شفا کی بات کرتے ہو، اللہ رب العالمین جس چیز کو حرام کیا ہے اس چیز میں آج تک شفا کوئی نہیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی ہمارے کچھ علاقے میں لوگ ہیں، سردی کا ماحول وہاں ہے، لوگ کھیتی باڑی کرنے والے تھک کے آئے، تھکان میں ہاتھ پیر درد سست ہو کے آئے، اللہ کے نبی سردی بھگانے کے لیے، تھکان دور کرنے کے لیے پرمیشن مل جائے شراب کا بوتل اٹھا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، پرمیشن کوئی نہیں، بہا دو۔ کسی انداز سے اس کا راستہ اسلام نے کھلا نہیں چھوڑا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ تو پرمیشن دے رہے ہیں لیکن حلگندہ کے بعض لوگ نہیں مانیں گے۔ یہی انداز تھا سوال کرنے کا صحابہ اکرام کا۔ اللہ کے نبی آپ تو منع کر رہی ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے علاقے کے لوگ نہیں مانیں گے تلوار اٹھاؤ اور ان کے ساتھ جنگ کرو، اس لیے کہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کے دل میں ایمان ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا پیدا ہوا، جو مٹکوں میں شراب اسٹاک تھی اس کو پھوڑ دیا، جو ڈرم بھر کے رکھے تھے اس کو اڑھیل دیا، جو شراب اسٹاک تھی اس کو بہا دیا۔ اللہ کی قسم صحابہ اکرام کا بیان ہے لوگوں، اللہ کے نبی اور اللہ کے قانون اور حکم اور آرڈر کے بعد ہم نے شراب کے سارے مٹکے توڑ دیے۔ مدینے میں ہم نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہنے لگا جیسے تمہارے کنال میں پانی بہتا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو ایسے مضبوط ایمان کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسے مضبوط ایمان کی توفیق نصیب فرما۔ نوجوان تجھے سمجھاتا ہوں شراب کے ایک قطرے کی حرمت کیا ہے۔ نوجوانوں جنہیں شراب کے نشے کی عادت لگی ہے، جنہیں شراب کا مزہ مل چکا ہے، جو شراب میں دن رات گزارنا چاہتے ہو، تو میں کہتا ہوں اگر تو کتے کا موت بھی پی لے اتنا گنہگار نہیں ہوتا جتنا شراب کے خطرے سے ہو جاتا۔ اس چیز کو سمجھیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن۔ ایمان والو، کوئی مومن ایمان کی حالت میں شراب کی بوتل نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی مومن، کوئی نمازی حالت ایمان میں شراب کی بوتل نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی مسلمان شراب کی بوتل اٹھا لیتا ہے پھر اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شراب پینے کے بعد انسان کا ایمان، مومن کا ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اگر اسی حال میں وہ مرے گا مات کافرا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی جنازے کی نماز نہیں، وہ تو کافر کی موت مر گیا۔ نوجوانوں اللہ کے لیے توبہ کر لو۔ نشے کی حالت میں تم گٹاروں پہ گرو گے، آستانوں پہ گرو گے، پہاڑوں پہ گرو گے، پانیوں میں کھود جاؤ گے، مرڈر کر لو گے ایک دوسرے کا، مر جاؤ گے۔ اسلام نے فرمایا شراب کی حالت میں مرنے والا ایمان کی موت نہیں بلکہ اللہ ہم سب معاشرے کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بار ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت منان ولا آق ولا مدمن الخمر۔ لوگوں اگر شرابی
اگر شرابی توبہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کیا، اسی حال میں مر گیا، یہاں کفر کی موت بھی ہو گئی، مرنے کے بعد جب اللہ جنت و جہنم کو سجائے گا، لا يدخل الجنت مدمع الخمر، اللہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد یہ شرابی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پہ بس نہیں کیا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، میری امت شراب کے قریب نہ جانا، اس کے نڈیروں میں نہ پڑنا، اس کے اڈوں میں نہ جانا، اس کے دکان پہ نہ بیٹھنا۔ اللہ اکبر فرمایا، کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، میری امت کے نوجوان جوانی میں پاگل پن نہ دکھا، جوش میں آ کر شراب کی بوتل نہ اٹھا، نشے کو اپنے اندر داخل نہ کر۔ اللہ کی قسم، اگر تو نے ایک شراب کا خطرہ بھی پی لیا، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ 40 دن کی عبادت تیری رد کر دیتا ہے۔ کتنے دن کی؟ اللہ اکبر۔ جا کے دیکھو، پہاڑوں پہ دیکھو بوتل پڑی ہے، کھیتوں میں دیکھو بوتل پڑی ہے، اسکولوں کے پیچھے دیکھو بوتل پڑی ہے، لارجوں میں دیکھو بوتلیں پڑی ہے، پھوٹی پھوٹی۔ کون پی رہے ہیں؟ جانور؟ یہی تو انسان ہے۔ اور کتنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، امت کا دعویٰ کرنے والے، اس میں ملوث۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بھی اور سزا بھی سنائی۔ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ من شرب الخمر فجلدوہ، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم میں کا کوئی مسلمان شراب پیے اسے کوڑے برساؤ۔ اللہ اکبر، کتنے کوڑے برسانا میں بتاؤں؟ کوڑے برساؤ۔ وَإِن شَرِبَ فَجْلِدُوهُ، دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے پھر کوڑے برساؤ۔ وَإِن شَرِبَ فَجْلِدُوهُ، تیسری مرتبہ بھی شراب پیتا ہے تو کوڑے برساؤ۔ وَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، اگر تمہارے معاشرے میں، سماج میں، گلی میں، گاؤں میں، محلے میں کوئی ایسا شرابی ہے 3 مرتبہ سزا دینے کے بعد بھی چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے، اس کی گردن تلوار سے اڑا کے بتا دو یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ معافی کتنے بار ہے شرابی کے؟ 3 بار۔ اسلامی قانون ہوتا، کوئی خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، نہ جانے کتنوں کی گردنیں مچھی مارکیٹ میں پڑی ہوتی۔ فرمایا، اب سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوڑے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ حضرت انس کہتے ہیں، اُتِیَ النَّبِی بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، لوگوں اللہ کے نبی کی عدالت میں ایک شرابی لایا گیا جو نشے میں دھند تھا۔ اللہ کے نبی نے فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْن نَحْوَ 40، اللہ کے نبی نے 2 چھڑیاں لے کر 40 چھڑیاں اس کی پیٹھ پہ برسائے۔ وَفَعَلَهُ ابو بکر، اور جب اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی 40 کوڑے لگائے۔ وَلَمَّا كَانَ عمر، لیکن جب عمر بن خطاب کا دور آیا، عمر بن خطاب نے پبلک کو جمایا، کہا شرابیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بوتلیں سے بوتلیں پی جا رہی ہے، نشے کی حالت میں خون حرام کاری کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب نے لوگوں سے مشورہ کیا، استار الناس، حدیث میں آتا ہے مشورہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، اِنَّا قَفَّ الْحُدُودِ 80، خطاب کے بیٹے عمر سب سے ہلکی سزا 80 کوڑے ہیں۔ فَأَمَرَ بِهِ عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں شرابی کو 80 کوڑے لگانے کا آرڈر دیا۔ کتنے؟ 80 کوڑے لگانے۔ یہاں تو جو شرابی ہے اسے شاباشی دی جا رہی۔ بیٹا پیتا ہے نا تو ماں بھی دلاسا دیتی ہے، انہیں تو جرہ پی رہا، اس کا باپ دیکھا نہیں باٹلا پی گٹر میں پڑتا، ماں دلاسا دے، باپ بھی بولتا انہیں کیا پینگا جی، میں پیے سرکار۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، شرابی کو قتل کر دو، چوتھی مرتبہ پیے تو قتل کر دو، 3 مرتبہ پیے تو 80 کوڑے لگاؤ۔ اللہ اکبر، یہ دین اسلام ہے۔
یہ دین اسلام ہے۔ اگر کوئی نوجوان مسلمان شراب پی لیتا ہے، پورا معاشرے کے لیے، پورے گاؤں کے لیے، پورے ہلگندہ کے لیے وہ مصیبت بن جاتا ہے۔ اس نیک ماں کا کیا گناہ، اس نیک بیوی کا کیا گناہ، اس معصوم بچوں کا کیا گناہ، ان کے بہنوں کا، خوبصورت بیٹیوں کا کیا گناہ، جس کی نشے کی وجہ سے روزانہ یہ معاشرے میں ذلیل ہو رہے ہیں، روزانہ اس کا ظلم سہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب ظالم نشے کی حالت میں ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کچھ کر جاتا ہے۔ کبھی وہ ماں کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے، کبھی وہ خالہ کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے، کبھی یہ کمبخت اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یقع علی امی وخالی وعمتہ، یہ انسان اپنی ماں کے ساتھ، کبھی خالہ کے ساتھ، کبھی پھوپھو کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سزا بھی سنائی، کوڑے لگاؤ 80۔ اب آگے آؤ، انجام بتاتا ہوں، انجام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے کچھ نڈر اور سخت دل جلات قسم کے پتھر دل انسان ایسے ہوں گے، یشربون الخمر بغیر اسمیہ ویسمونہا بغیر اسمیہ، شراب پئیں گے اور ضرور پئیں گے اور اس کا نام بدل بدل کے پئیں گے۔ کوئی اسپریٹ کی بوتل میں شراب ڈال کے پیے گا، کوئی مرینڈا کی بوتل میں شراب ڈال کے پیے گا۔ جب اماں پوچھی، بابا اماں جب پوچھنے لگی بیٹا یہ بوتل میں کیا ہے، جواب دے گا اماں کوئی بات نہیں، پال ناری ہے۔ یہی چیز کا اشارہ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ضرور میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، لیکن بوتل شراب کی نہیں ہوگی، شراب کی نہیں، اسپریٹ کی بوتل ہوگی، لمکا کی بوتل ہوگی، مرینڈا کی بوتل ہوگی۔ ارے اناڑی اور فرمایا یسمونا بغیر اسمہا، تم نام بدلو گے، شراب کو برینڈی کہو گے یا بیئر کہو گے یا 90 کہو گے یا سڑگاڑ سنٹی کہو گے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا آگے کیا ہونے والا ہے، شراب پی جائے گی بوتل بدل بدل کے، شراب پی جائے گی نام بدل بدل کے۔ اب کیا ہونے والا ہے، یقصف اللہ بہم الارض، ترکی کا زلزلہ تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھا نا۔ تم کہتے ہو وہاں ہوا تو ہم عائش میں ہیں، ہم مزے میں ہیں جناب۔ اللہ کی زمین پہ نافرمانیاں کرنے والوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب شراب پی جائے گی نام بدل کے، بوتل بدل کے، انجام یہ ہوگا ان بوتلوں کے ذریعے اللہ تمہارے قدموں اور زمین میں زلزلے پیدا کر دے گا اور زمین دھسا دی جائے گی۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، شراب کے قریب نہ جاؤ، اس کو چھونے سے پہلے اپنے جگر کو کپا دو، اپنے رونگٹے کھڑے کر دو، کہیں اللہ زمین چیر کر تمہیں بوتل کے ساتھ اندر نہ اتار دے۔ یہی چیز میرے نبی نے سمجھایا، شراب کو جب بوتل اور نام بدل کے پیا جائے گا اللہ زمین میں زلزلے لائے گا۔ اے والدین اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھو، اے جماعت کے اور گاؤں کے بڑے بننے والوں ان نوجوان نسلوں کا خیال کیا کرو، اگر ان کی غلط تربیت ہوگی اللہ کی قسم ان بوتلوں کے ساتھ تم سب کو ہلا دیا جائے گا اور سب کو دھچا دیا جائے گا۔ اس پہ میرے نبی نے بس نہیں کیا اور بھی غصے کا اظہار کیا اور فرمایا لوگوں اگر پھر شراب پیو گے اور پیو گے اور پیو گے، دن رات پیو گے تو سن لیجئے وَيَجْعَلَ مِنْهُمُ الْخِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، تمہارا چہرہ کتنا بھی خوبصورت ہوگا اللہ شراب کی نحوست کی وجہ سے تمہارے شکلوں کو سوروں اور بندروں سے بدل دے گا۔ اللہ غنی، اللہ غنی، ڈر نہیں لگتا؟ آئینے میں جا کے دیکھو نا، اللہ کے نبی نے کیا کہا، جب آئینے میں جا کے دیکھو تو دعا کیا پڑھو جی؟ دعا آتی نہیں، کیا پڑھنا ہے آئینے میں دیکھ؟ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ تو نے میری صورت کتنی پیاری بنایا، میری سیرت بھی پیاری بنا، صورت پیاری، چہرے پہ نور، داڑھی، نام بھی مسلمان کا،
سر پہ ٹوپی جھبا اور شراب پینے کی باری آئی، سب کچھ چھوڑ کے ایمان سے آزاد جب جو شراب کی بوتل اٹھائے گا، اس وقت اگر اللہ کا قہر جلال میں آیا تو شراب کی بوتل پی کر جب گھر آئے گا تو انسان کا بچہ نہیں بلکہ بندر اور سور کا بچہ بن کے آئے گا۔ یہی بات اللہ کے نبی نے تجھے سمجھائی ہے اور فرمایا وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْخِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، لوگوں ڈھل جاؤ، کانپ جاؤ، شراب ہی نہیں ہے، اللہ کے غضب کا اعلان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بیان کروں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان دنیا میں شراب نہیں پیتا اسے کہاں کی شراب پلائی جائے گی؟ جی جنت میں شراب کی نہر ہے جناب، نہر۔ انداز کیا ہے؟ جو شراب سے بچا شاباش ہے وہ مسلمان، سلوٹ کرتا ہوں اس کو، اس کی حوصلہ بڑھاتا ہوں اور اس کے لیے سلامتی اور استقامت کی دعا بھی کرتا ہوں۔ اللہ ان نوجوانوں کو اور استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں کچھ شرابی ایسے ہوں گے یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کچھ لوگ جنت کی شراب ڈال ڈال کے اپنے ہاتھ سے پئیں گے۔ یہ لو کلاس کے لوگ ہیں، ذرا اس سے اوپر مڈل کلاس کے لوگ یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، لوگوں مڈل کلاس کے لوگ وہ ہوں گے جو خود شراب نہیں ڈال کے پی رہے ہوں گے بلکہ فرشتے، غلام، بیویاں، نوکر ان کو شراب ڈال کے پلائیں گے۔ لو لیول کیا کریں گے شراب کو؟ جی اور مڈل کلاس کے اور اپر کلاس کی بات کروں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، نوجوانوں اس شراب کے قریب بھی نہ جاؤ، جب تم شراب سے پاک ہو کر جنت میں آؤ گے اللہ خود تمہیں شراب پلا کے تمہیں شراب کے مزے دلائے گا۔ کون پلائے گا؟ اللہ پلائے، اللہ پلائے۔ سچی بات تو یہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب القمر وتاب تاب اللہ علیہ، جب شرابی شراب پیتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ وَتَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تیسری مرتبہ وہ شراب پیتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ وَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، نوجوان تو شراب پی کے مسجد میں گڑ گڑائے گا بھی تو چوتھی بار کے بعد اللہ اتنا غصے میں اور غضبناک ہوگا تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سقاؤ من نہر الخبال، اللہ رب العالمین اسے نہر خبال پلائے گا۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں، اللہ کے نبی یہ نہر خبال کون سی نہر ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہر یجری من صدید اہل النار، لوگوں یہ کوئی ٹھنڈے پانی کی نہر نہیں، یہ تمہارے کوئی گاؤں کی ندی کا پانی نہیں۔ اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جہنم کے جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیپ جو گرم بھی ہوگا گندا بھی ہوگا دنیا کے شرابی کو پلایا جائے گا۔ اور اس پہ بس نہیں کیا، اللہ کے نبی نے ایک اور بات بھی بیان فرمایا جو میرے کانوں اور آپ کے سینوں کو کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ من شرب القمر کاسن، لوگوں جس نے ایک گلاس شراب کا پی لیا، کتنے گلاس پیو، ٹھس سے مار مار کے پیو، چس کر کے پیو، پی پی کے اسٹیٹس رکھو، موبائل پارٹیوں میں جاؤ، بینڈروں کے ساتھ پیو، کرچوں کے ساتھ پیو، ایم ایل اےوں کے ساتھ پیو، کونسلروں کے ساتھ پیو، گنڈوں کے ساتھ پیو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من شرب القمر کاسن، جس نے ایک گلاس شراب کا پیا، ڈکار آنے تک نہیں، کتنے گلاس؟ ایک گلاس۔ دکان میں جا کے کہتے ہو نا حیا نہیں آتی داڑھی چھوڑ کے جب کہتے ہیں ایک گلاس، جس نے ایک گلاس شراب پی لی
سقاہ اللہ من نہر الغوطہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے نہر غوطہ سے پلایا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی نہر غوطہ کیا ہے؟ یہ کون سا ندی کا پانی اور دریا اور سمندر کا پانی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یجری من فروج المومسات، لوگوں یہ کوئی میٹھے اور کھارے پانی کی نہر نہیں، یہ قیامت کے دن اللہ اکبر جہنم میں جلنے والی رنڈیاں، ان کی شرمگاہوں سے جو بدبودار گندا غلیظ پانی نکلے گا وہ دنیا کے شرابی کو پلایا جائے گا، اور اس میں اس قدر بدبو ہوگی خود جہنمی لوگ اس بدبو سے اللہ کی پناہ طلب کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، العیاذ باللہ، یوذی اہل النار حفوجہم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی شرمگاہ میں اس کے غلیظ اور گندے پانی سے ایسی بو آ رہی ہوگی جس سے خود جہنمی کہیں گے یا اللہ بس کر۔ آسان ہے نا جی پینا، اسی لیے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیارے پیارے تنارے دے کے سمجھایا، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، میری امت شراب کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ ہر گناہ کی چابی شراب ہے، ہر گناہ کی۔ ایک بات یاد رکھو، اگر شرابی جو انسان ہے نا اس پہ کبھی بھروسہ نہ کرو، وہ مرڈر بھی کر سکتا ہے، وہ ایک نمبر کا زانی ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، لٹیرا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود کہا شراب برائیوں کی جڑ ہی نہیں جی ماں ہے، اور جب ماں اس کے پاس رہے گی تو بچے کس کے پاس جائیں گے؟ باپ کے پاس، اسی کے پاس نہیں، جہاں ماں ہوگی بچے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا شراب برائیوں کی ماں ہے، تو جتنے گناہ ہیں اس کے کیا ہے؟ بچے ہیں، بچے۔ کتنے انداز سے سمجھایا اللہ کے نبی نے، ایسے سمجھایا جیسے انگن واڑی بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، کتنا پیار سے سمجھا، کہا شراب ماں ہے جی، نہیں بچو گے جھلس کے رہ جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شراب پینا ہی نہیں بلکہ لا تقعد علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، میری امت کے لوگوں خبردار، شراب پینے کی تو بہت دور کی بات، شراب پینے کی تو بہت دور کی بات، میری امت کے لوگوں تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ اس دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھنا جہاں شراب کی بوتل بیٹھتی ہے۔ اللہ، پارٹیوں میں جا رہے ہیں کہ نہیں؟ بلایا ہندو کا، جاؤ بیٹھو، کرچا بلایا، جاؤ بیٹھو، دسترخوان پہ شراب ہے، کونسلر بلایا دسترخوان پہ شراب، ایم ایل اے بلایا دسترخوان پہ شراب، گنڈا بلایا شراب، دوست بلایا شراب۔ حضور نے فرمایا پینے کی اجازت تو دور کی بات، تجھے اس دسترخوان پہ بیٹھنے تک کی پرمیشن نہیں۔ کیا سمجھتے ہو شراب؟ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے باتیں شراب کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ لوگوں صرف شراب ہی شراب نہیں ہے، شراب بہت انداز کی ہے۔ کیا بھئی اس کو پھر آگے چلائیں گے یا اور کنٹینیو کریں گے؟ جی کنٹینیو، آج پہلی تاخرات ہوگی پھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، لوگوں ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور شراب حرام ہے۔ ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ گٹکا حرام ہے کہ شراب ہے؟ یہ انسان نوجوان کہتا ہے نہیں مولانا گٹکے سے کیا بھی نہیں، چپ بسم اللہ بول کھانا۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں نا جب شراب پیتے ہیں ڈکار آنے الحمدللہ، ارے کون سا حج کر کے آ گیا بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، میری امت کے لوگوں شراب کی بوتل ہی شراب نہیں ہے بلکہ تمہارا تمباک بھی شراب ہے، بیڑی بھی شراب ہے، گٹکا بھی شراب ہے۔ اور نوجوان کہتا ہے اس میں نشہ نہیں، میں تو کہتا ہوں تو ایپل کھاتا ہے، بیوی کو ایپل کھلاتا ہے،
تو آم کھاتا ہے، بیوی کو آم کھلاتا ہے، تو بریانی کھاتا ہے، بیوی کو بریانی کھلاتا ہے، تو کیلا کھاتا ہے، بیوی کو کیلا کھلایا، تو چاکلیٹ کھایا، بیوی کو چاکلیٹ کھلایا۔ ارے اللہ کے بندے، جو کھایا وہ بیوی کو کھلایا۔ کبھی گٹکا کھا کے بیوی کو کھلا کے دیکھ، وہ رات میں بے ہوش ہوگی، صبح اسپتال میں بھرتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نشہ ادھر آ رہا ہے اور ادھر نہیں آ رہا، کیونکہ عادت ہو گئی اس کو، عادت ہو گئی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو اتنے نڈر ہیں، مولوی صاحب شراب تو اتنا بڑا گناہ نہیں، ہمارے بھی مولوی صاحب ہیں، میں فتویٰ لاتا ہوں، پوچھیں گے مولوی صاحب۔ ایک مولوی صاحب کیا کیے، مسجد کے اندر بیٹھ کر مولوی صاحب نے بیان دیا، گٹکا حرام، بیڑی حرام، تمباکو حرام، چٹکا پٹکا چھٹکا سب حرام۔ اور جانے کے بعد دیکھ رہے مولوی صاحب دکان میں ٹھہر کے بیڑی پی رہے۔ جناب نوجوان یوں دیکھا، مولوی صاحب منجھ دنیا کا تمہیں مسجد میں بیٹھ کو تھوکے نہ جی، ابھی کیا کر رہی سو تجھے تمہیں؟ مولوی صاحب بولے گئے ارے دیوانے، مسجد میں جو میں بولا نا وہ میرا فتویٰ ہتھا، اور یہ سگریٹ کا دھواں پھونک رہوں نا یہ میرا تقویٰ ہے رے گا۔ جب قوم کے علماء ایسے ہو تو قوم کا حال کیا ہو؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا اور مجھے اور آپ کو بتلایا، کلو مسکرن خمر و کلو خمر حرام۔ جاؤ جی ہلگندہ کے ہر دکان تک آواز پہنچاؤ، شراب ہی شراب نہیں، گٹکا بھی، تمباک بھی، بیڑی بھی شراب ہے۔ اچھا گٹکا کبھی مسجد میں بیٹھ کے کھاتے ہو؟ کھائے ہو کوئی؟ نہیں کھائے۔ اس کی جگہ کون سی ہے معلوم؟ ڈوڈی۔ ڈوڈی میں میں جا کے دیکھا اتنے وہ گٹکے کے کوٹے، سگریٹ کے آدھے آدھے ٹکڑے، وہ کوئی کھانے کی جگہ ہے؟ اللہ کے بندو، تم مسجد میں بیٹھ کے کھجور کھاتے ہو، وہ ٹوائلٹ میں کھجور کھاتے نہیں، کیوں؟ وہ گندی جگہ ہے۔ اور گٹکا یہاں نہیں کھاتے، کیوں؟ گٹکا گندا ہے، اور وہ بھی کھانے کی جگہ ہے، خبیث کے بچے۔ اللہ کے نبی نے وہاں دعا سکھائی، جب بیت الخلا میں جاؤ دعا کیا کرو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث۔ وہاں خبیث شیطان رہتا ہے، اس لیے دعا پڑھ کے جاؤ۔ اور وہاں کا خبیث بھی سوچتا ہے جب آنے کے بعد، وارے میرا بھائی آ گیا خبیث، گٹکے کے کوٹے پڑے ہیں، یہ بیڑی کے سگریٹ کے آدھے آدھے ٹکڑے، یہ حرام کے ٹکڑے۔ اور کتنے لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لولا شق علی امتی، اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہارے لیے کام مشکل نہ ہوتا تو میں میری امت کے ہر فرد کو یہ بات کی اشارت اور اجازت دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں۔ کام کب مسواک کرنا ہے؟ کب مسواک کرنا ہے؟ نماز۔ مسلمان کہاں کر رہا ہے؟ بسٹان میں اتنی موٹی لکڑی لگ چاولٹ ٹھہرا، بسٹان، نماز ایک وقت کی بھی نہیں، رمضان سے پہلے بھی میں دیکھا ہوں، وہاں مسواک کے ٹکڑے ایسے، بیوی کو بٹھا لے کو گاڑی کو جا رہا ہے، مسواک چہرے پہ داڑھی، دل میں نماز نہیں۔ اور جس چیز کو اللہ کے نبی نے مسجد میں کرنے کا حکم دیا وہ کہاں کی جا رہی ہے جی؟ بسٹانڈ میں۔ اور جو بسٹانڈ کا تمہارا انداز، بیڑی سگریٹ تو اکثر وہاں، یہاں تو اجلی داڑھی کے بڈھے نا مسجد کے کٹے پہ اجلا دھواں چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کون سا غارت کا دھواں ہے جناب۔ ہاں جی، سگریٹ مسجد کے کٹے پہ پی جا رہی ہے اور مسواک بسٹانڈ میں کی جا رہی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں عزت ملے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بات بھی فرمایا، لوگوں جان کے چلو، اس لیے کہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، اگر تمہارے سامنے دو آپشن ہے تو کون سا آپشن تم چوائس کرو گے؟ شراب پینا ہے یا تو زنا کرنا ہے؟ شراب پینا ہے یا تو قتل کرنا ہے؟ شراب پینا ہے یا خنزیر کا گوشت کھانا ہے؟ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں، ان ملکن من ملوک بنی اسرائیل، لوگوں بادشاہوں میں بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ تھا، اخذ رجلا، اس نے ایک آدمی کو پکڑ دیا اور جکڑ دیا، اس کے سامنے 4 آپشن رکھے لوگوں، فخیرہ، اسے اختیار دیا، 4 کام تیرے اوپر لاگو،
4 میں سے ایک کام کرنا ہوگا، اگر نہیں کرے گا نہیں چھوڑوں گا۔ کس نے پکڑا تھا جی؟ سن نہیں رہے آپ؟ PS پکڑا تھا؟ ہاں، بادشاہ بنی اسرائیل کا پکڑا تھا۔ کس کو پکڑا تھا؟ ایک آدمی کو پکڑا تھا، اور آپشن کیا رکھے تھے معلوم ہے آپ کو؟ ان یشرب الخمر، یا تو شراب پی، او یقتل نفسا، یا ایک جان قتل کر دے، نمبر 3 او یزنی، یا کسی عورت کے ساتھ زنا کر، اور چوتھا آپشن ان یاکل لحم الخنزیر، یا سور کا گوشت کھا۔ 4 آپشن رکھے۔ سنیے اس کو، اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ گناہ کی جڑ ہے، ہائے میری اللہ۔ تو اس آدمی نے سوچا قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اور کسی ماں بہن کی عزت لوٹنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس نے سوچا سور تو سور حرام ہے، یہ اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اس نے سوچا شراب کا ایک گلاس پی لوں گا، بہت گناہ نہیں ہوگا۔ آج تم کہتے ہیں مولوی صاحب سال میں 2 مرتبہ ہم پیتے ہیں، ہمیشہ تھوڑی پیتے ہیں۔ اس نے زنا کو ہٹایا، قتل کو ہٹایا، سور کے گوشت کی ڈش کو ہٹایا، اور شراب کی بوتل اٹھایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انَّهُ لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ، لوگو جب اس نے شراب پی لیا، لَمْ يَمْتَنِي مِنْ شَيْءٍ أَرَادُوهُ مِنْ، اللہ اکبر، پہلے اس نے شراب کا گلاس اٹھایا، پھر اس نشے میں آ کر اس نے عورت کے ساتھ زنا کر کے اپنے دامن کو داغدار کیا، اور معصوم بچے کی گردن اڑا کے اپنے ہاتھ کو خون سے رنگ دیا، پھر اس کے بعد سور کا گوشت کھا کے پیٹ بھی بھر لیا۔ کس کے نشے میں ہوا؟ کس کے نشے میں ہوا؟ شراب کے نشے۔ اس چیز کو جانو، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا شراب برائی کی جڑ ہی نہیں بلکہ برائیوں کی ماں ہے۔ اور ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث عربی میں ہے، عربی میں نہیں بولوں گا، آپ کا وقت ہو گیا بہت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں شراب سے بچ جاؤ، اس لیے کہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا، لوگوں تمہارے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، بڑا اللہ والا، بڑا دیندار تھا، اور اس دیندار ماحول میں اس دیندار شخص کے اطراف ایک ایسی بیوہ تھی جس کا شوہر مر چکا تھا، بڑی مالدار تھی لیکن رنڈیا عورت تھی، زنا کرنے والی تھی، دوسرے نوجوانوں کی طرح اپنی خواہش پوری کرنے والی تھی، لیکن وہ اسے جب پتہ چلا یہاں اللہ والا نوجوان ہے، اس کا تماشا بناؤں گی، ایمان کا خیمہ بناؤں گی، تو اس نے ایک لونڈی کو بھیجا، جاؤ نوجوان کو بلا لاؤ۔ لونڈی آئی نوجوان کے پاس، کہنے لگی وہاں ہماری میڈم بلا رہی ہے آپ کو۔ کہا کیوں؟ کہا ایک گواہی دینا ہے، ایک گواہ دینا ہے، ایک گواہی کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو وہ انسان اللہ کا بندہ، چلو میری گواہی سے کسی کا بھلا ہو جائے، اس لونڈی کے ساتھ چلے آئے، اور جب لونڈی کے ساتھ چلے آئے محل میں داخل ہوا، ایک دروازہ کھلا، اور جیسا ہی یہ انسان دروازے میں داخل ہوا لونڈی نے دروازہ بند کیا، دوسرا دروازہ کھلا، دوسرے دروازے میں جب داخل ہوا دروازہ بند، اور تیسرے دروازے میں داخل ہوا تب دروازہ بند کی لونڈی نے۔ 3 دروازوں کے پاس جب آگے جا کے دیکھتا ہے ایک خوبصورت ملکہ تخت پہ بیٹھی ہے، بیوہ عورت، اور ارادہ کیا ہے؟ نوجوان کے ذریعے حوث پوری ہو، لیکن بلایا کیا کہہ کر؟ گواہی دینا۔ جب خوبصورت عورت کے پاس گئے، جانے کے بعد وہ عورت کہتی ہے واللہ ما دعوتک، اللہ کی قسم میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے اور کسی ججمنٹ کے لیے کسی کورٹ میں نہیں بلایا ہے، انی دعوتک ان تقع علیہ، میں تجھے اس لیے بلائی ہوں تیری جوانی ہو اور میری پیاس بجھ جائے۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتا، دوسرا آپشن ہادی خمر، ہادی الخمرہ، یہ شراب ہے، شراب کا گلاس ہے، میرے ساتھ زنا نہیں کر سکتا تو کم از کم شراب کا بوتل اٹھا کے پی جا، او یقتل ھذا الغلام او تقتل ھذا الغلام، یا اس بچے کو قتل کر دے، تب تک میں نہیں چھوڑوں گی۔ اگر تو نے یہ نہیں کیا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، دھمکی بھی ساتھ۔ گنڈا قسم کی عورت تھی، کتنے کام کا آرڈر دے رہی ہے؟ 3، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، بچے کو۔ اس اللہ والے کے دل میں خیال آیا میرے گھر میں بھی ماں بہن ہے، یہ بھی کسی کی ماں اور بہن ہوگی،
میں اس کی عزت کو تار تار کروں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہٹ گئے اور بچے کے قریب آئے، سر پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا اللہ اولاد کیا ہوتی ہے اس سے پوچھو جسے اللہ نے اولاد آج تک نہیں دی، یا اس سے پوچھو جسے اللہ نے اولاد دے کے اٹھا لی۔ دل میں ملال آیا اور اس نے کہا فسقنی خمرہ، ایک گلاس شراب کا دو تھوڑا، بس میں چلا جاؤں گا، مجھے قتل نہیں کرنا۔ شراب کا بوتل لے کے شراب ایک گلاس پلائی گئی، شراب کے دھن میں آ کر وہ آدمی اللہ والا کہتا ہے فزیدونی، یہ شراب کم پڑ گئی ہے، اور شراب لاؤ، اور شراب پیا۔ حدیث میں آتا ہے فلم یرم حتی یقع علیہا وقتل النفس، لوگوں شراب اس قدر خطرناک ہے، اس کے نشے میں 2 گلاس پیا اور پیا، پینے کے بعد اس کے نشے میں آ کر اس عورت کی عزت کو داغدار کیا، اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا، بچے کو بھی قتل کر کے بتا دیا۔ لوگوں شراب شراب ہی نہیں ہے بلکہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یجتمع الایمان و ادمان الخمر فی قلب واحد، اے ٹوپی لگانے والوں، داڑھی چھوڑنے والوں، سن لو، شراب اور ایمان ایک دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ شراب اور ایمان ایک دل میں نہیں ہو سکتے، یا تو شرابی ہوگا یا تو ایمان والا ہو۔ تو اس لیے یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے نا، اب تک اللہ کی رحمتیں، نصرتیں، مغفرتیں، فرشتوں کی حاضری ہمارے ساتھ، ہم دعا کریں اللہ ہماری بیٹھک کو عبادت بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اس واعظ و نصیحت کو ہمارے گاؤں اور معاشرے کے ایک سدھار کا ذریعہ بنائے۔ اور ایک بات مجھے بھول گئی تو وہ بتلا کے اٹھتا ہوں، اور آخری بات، اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ حرم الخمر وحرم ثمنہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شراب بھی اللہ نے حرام کیا اور اس کو بیچنا بھی حرام کیا، قیمت بھی حرام کیا۔ پھر فرمایا ان اللہ حرم المیتۃ وثمنہ، اللہ نے مردار کو بھی حرام کیا اور اس کی قیمت بھی۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرمایا ان اللہ حرم الخنزیر وثمنہ، لوگوں اللہ رب العالمین نے سور بھی حرام کیا اور اس کی قیمت بھی حرام۔ شراب بھی حرام، قیمت بھی حرام، ماشاءاللہ، اور اسی طرح مردار بھی حرام، قیمت بھی حرام، سور بھی حرام، قیمت بھی حرام۔ اس مسلمان کو کون سمجھائے گا؟ جو گٹکا کھاتا نہیں دکان کھولتا ہے، سگریٹ پیتا نہیں دکان کھولتا ہے، تمباک کھاتا نہیں دکان کھولتا ہے، اور دکان کا بورڈ بھی کیا ہے؟ بسم اللہ پان شاپ، بسم اللہ سگریٹ شاپ۔ تو اللہ کے بندو یہاں بیٹھے ہو نا، کچھ بننے کے لیے بیٹھو، مزے کے لیے نہ بیٹھو۔ اور میں اتنی دور سے آپ نے بلایا ہے اور میں یہاں آیا ہوں، مجھے آپ میرے فیان بنو یا پنکھا بنو، ٹیوب لائٹ بنو، مجھے کوئی اس سے مطلب نہیں ہے، سب مل کے اللہ والے بنو، اللہ والے بنو۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سارے معاشرے کو شراب کی خباثت سے اللہ بچ بچا کے زندگی گزارنے والے بنا، نفرت شراب کی اللہ ہمیں عطا فرما۔ جو بچے شراب اٹھاتے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور جگا دے، یا اللہ تیرے رسول کی اور تیری محبت ان کے دل میں جگا دے۔ اللہ شراب کے خطرے کی نفرت ہم تماموں کو نصیب فرما۔ اللہ جو نوجوان بھی اس قسم کے حرام کاریوں میں مبتلا ہے، جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو ابو بکر صدیق کا جذبہ دے، اللہ عمر بن خطاب کا جذبہ دے، خالد بن ولید کا جذبہ دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انقلاب دے۔ اللہ رب العالمین عثمان غنی کا جذبہ ایمان نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی صداؤں کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، بولنے والے کو اللہ بولنے سے زیادہ، سننے والے کو اللہ سننے سے زیادہ عمل اور انقلاب کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی